بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مسکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھ لیے جائیں تاکہ اپنے کیے کی شامت کا مزہ چکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اس میں احرام کی حالت میں جو سختیاں ہیں یا جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کا گناہ کتنا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اس پوری آیت میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26 ہے یہ۔ تمہارے لیے دریا کا شکار پکڑنا اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، تمہارے فائدے کی وسعت اور مسافروں کی وسعت، اور خوشی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں رہو، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی حالت احرام میں جو دریا کا شکار ہے وہ حلال تھا، وہ کر سکتے، جیسے مچھلی کو پکڑنا، کیکڑے ہو گئے، یعنی جو بھی سمندر کی جو جتنی بھی مخلوق ہے وہ حلال ہے، تو وہ احرام کی حالت میں بھی حلال ہی تھی، ان کو پکڑ کر ان کا شکار کر سکتے تھے، وہ ان کے لیے فائدہ تھا، کیونکہ مسافر بعض دفعہ جو ہے وہ بحری جو راستوں سے بھی آتے تھے، اور بعض دفعہ ان کے پاس سامان، اتنے لمبے لمبے راستے ہوتے تھے تو ان کے پاس سامان ختم ہو جاتا تھا کھانا پینے کا، تو ان کو سمندر کا شکار کرنے کی حالت میں، احرام کی حالت میں اجازت دی گئی تھی، لیکن ہاں خشکی کا جو شکار تھا اس پر ممانعت تھی۔ آیت نمبر 97۔ اللہ نے کعبے کو جو کہ ادب کا مقام ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی، اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹھے ہوں، یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتا ہے، اور بے شک اللہ سب چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 98۔ تم یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی سخت دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انفیسائز کر رہے ہیں کس چیز پر؟ اس چیز پر کہ جان لو، یعنی ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے، کیونکہ ہم تو جو دوسری آیت کا حصہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مغفرت کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی کہہ رہا ہے کہ جان لو جو میرے حدود کو توڑے گا، جو حدوں سے آگے نکلے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، جو گناہوں کا انبار لے کر آئے گا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، سخت سزا دینے والا ہوں، پھر میں رحم نہیں کروں گا۔ جب کوئی شخص اگر یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ وہ گناہ گار ہے، وہ جہنمی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کا سایہ نہیں ڈالے گا۔ تو زندہ رہتے ہوئے اس اللہ کی صفت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ، کیونکہ یہاں پر امر کا صیغہ آ رہا ہے، امر کا صیغہ مطلب ہے حکم، یعنی اللہ یہاں پہ حکم دے رہا ہے جان لو، یقین کر لو کہ میں سخت سزا دینے والا ہوں۔ تو اس پر ہم سب کا دھیان ہونا چاہیے، بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ضرور یہ بتائیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ کی جو ہے وہ 100 رحمتوں کے حصے ہیں، اور اس میں سے ایک رحمت کا حصہ جو ہے دنیا پہ چھایا ہوا ہے، اپنے غضب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ڈھاکا ہوا ہے، لیکن جب کوئی سزا ملتی ہے تو اس پر
یعنی جس کو سزا دے گا اللہ اس پر قادر ہے، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے، آمین۔